اسی ملک میں الطاف حسین نے جہاد کی باتیں کی، اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اسی ملک میں مولانا مسعود اظہر نے، فضل الرحمان خلیل نے، تحریک طالبان پاکستان نے جہاد کی باتیں کی، اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اگر یہی جہاد کا نعرہ لے کر اگر کراچی سے جمعیت علماء لانگ مارچ کا آغاز کرے، کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ کیا جماعت اسلامی یا کوئی اور مذہبی جماعت جہاد کا نام لے کر کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کرے، کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ کیا ایک ایسے وفاقی وزیر رہنے والے جو اپنے ہی پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر کے قتل کیس میں نامزد ملزم ہے، ایف آئی آر میں، علی امین گنڈا پور، جو دہشت گرد ہے، جو سب سے بڑا خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کی علامت ہے، جس نے اپنے پارٹی کے صوبائی وزراء کو ایف آئی آر کے متن کے تحت قتل کروایا، اس کی آئیڈیو لیک ہوئی ہے، ہتھیار کٹھے کر رہا ہے، لوگ کٹھے کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ شہد کو بھی، شراب کو بھی شہد بنا دیتا ہے۔ اگر ایسی کوئی آئیڈیو لیک جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن کی لیک ہوتی، اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا؟ جناب سید مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ سیلاب تو پنجاب سے بھی گزرا، سیلاب تو بلوچستان سے بھی گزرا، سیلاب تو خیبر پختونخوا سے بھی گزرا، لیکن 17 اور 18 اگست سے سندھ میں داخل ہونے والا سیلاب کا پانی آج بھی سندھ کے 23 اضلاع میں کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں، کیوں ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ میں شکر گزار ہوں جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، جنہوں نے اکراس دا بورڈ متاثر علاقوں میں خواتین کو 25 ہزار روپے دیے۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن سندھ حکومت ابھی تک اس معاملے میں سست ہے کہ پانی نکالا جا سکے۔ ابھی تک سندھ حکومت کے ماتحت کام کرنے والے ادارے، ڈی سیز اور ان کے ماتحت کام کرنے والے ادارے پانی نکالنے میں ناکام ہوئے ہیں، بیماریاں جنم لے رہی ہیں، لاکھوں سندھ کے لوگ اس وقت سیلاب متاثر علاقوں میں موذی امراض میں آ چکے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر پانی نکالا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ دریا میں تو کوئی بریچ نہیں ہوا، کسی بھی سندھ کے اندر کسی بھی کینال کو کوئی بریچ نہیں ہوا۔ جب دریا میں بھی بریچ نہیں ہوا، جب کینال میں بھی بریچ نہیں ہوا، تو اتنا بڑا پانی کہاں سے پھیلا؟ پتہ چلا کہ سیم نالے آدھے کلومیٹر سے ٹوٹے، جس سے پانی پھیل گیا۔ اور جب ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں سندھ کی، تو ہر سال سیم نالوں کی صفائی کے لیے اربوں روپے بجٹ سے نکالے گئے ہیں۔ تحقیقات ہونی چاہیے کہ سیم نالوں پر خرچ ہونے والے پیسے کہاں گئے، کیوں سیم نالوں پر خرچ نہیں ہوئے، کیوں سیم نالے ٹوٹ گئے؟ اس پر بھی اعلیٰ قسم کی تحقیقاتی کمیٹی ہونی چاہیے جو تحقیق کرے کہ کن کن کو ٹھیکے دیے گئے تھے سیم نالوں کی صفائیوں کی، ان ٹھیکیداروں نے وہاں کتنا کام کیا، کیوں وہ کام مضبوط نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج سندھ سفر کر رہا ہے۔ لیکن اول دن سے جمعیت علماء اسلام متاثرین کی مدد کر رہی تھی، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ لیکن صاحب ثروت افراد سے اپیل کرتا ہوں، سردی شروع ہو رہی ہے، اس وقت متاثرین کو کمبلوں کی، گرم چادروں کی شدید ضرورت ہے، ان کے گھروں کی بحالی کی تعمیر کا کام شروع ہونا ہے، اور جو مساجد شہید ہوئے ہیں ان کے تعمیرات کا کام شروع ہونا ہے۔ میں صاحب ثروت حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو جھونکا، لوگوں کی مدد کی، لیکن ان کو گھر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ آج کنٹینر پر امر بالمعروف کی آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جوتوں کے ساتھ کھڑا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے گفتگو کو شروع کر رہا ہے۔ آج اسی کنٹینر پر جس پر امر بالمعروف کی آیت لکھی ہوئی ہے، وہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کے مدینے کی ریاست اور جہاد تک کی باتیں کرتا ہے، اور اسی پہ دختران قوم ناچ رہی ہے۔ تم ارشد شریف شہید کے لیے اقرار کر چکے ہو کہ ارشد شریف شہید کو باہر بھیجنے پر میں نے مجبور کیا۔ تمہارے سی سی ٹی وی فوٹیجز نے ثابت کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ارشد شریف شہید کو
KPK اور پشاور کے ایئرپورٹ سے پروٹوکول دے کر باہر بھیجا، وہ کون ہے جنہوں نے مجبور کیا ارشد شریف شہید کو کہ وہ دبئی سے نکل کر اگلے ملک میں جائے؟ تم جہاد نہیں، تم فتنہ برپا کر رہے ہو، تم لاشوں کی سیاست کر رہے ہو، تمہیں یہ قوم مزید لاشوں کی سیاست کرنے نہیں دے گی۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں جنرل باجوہ صاحب کو کہتا ہوں کہ نادان دوست سے بچو۔ مولانا صاحب کے آج الفاظ ثابت ہو گئے کہ وہ نادان ان کے گلے پڑا ہے، لیکن فوج کا جب معاملہ ہے تو فوج ہماری ہے، فوج پاکستان کی ہے۔ اور لاڑکانہ کے شہید اسلام کانفرنس 2016 میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا خدا نخواستہ اگر پاکستان پر برا وقت آتا ہے تو یہ ان کے ممی ڈیڈی والے یہ یوتھیاز یہ ڈھونڈتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ملک کے سرحدات کی چوکیداری جمعیت علماء اسلام کے یہ فقیر کریں گے۔ اور پھر عجیب بات ہے، میں تو بڑا حیران ہوں، پرچیاں لہرائیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے، میں تو بڑا حیران ہوں کہ پرچیاں لہرائیں کہ میرے خلاف جو کچھ شہباز شریف کر رہا ہے، جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، جو کچھ آصف علی زرداری کر رہا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے۔ لیکن جس دن سے نکلا ہے اس دن سے لے کر اب تک سازش امریکہ نے کی ہے، گالیاں PDM کو دے رہا ہے، امریکہ کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ امریکہ کے خلاف تقریر کیوں نہیں کر رہا؟ امریکہ کے خلاف سازش کا بیانیہ کیوں قوم کے ساتھ؟ اور پھر سائفر نے اس کے اس بھونڈی سازش کو واضح اور آشکار کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ کوئی عالمی ایجنڈا نہیں تھا، بلکہ عمران خان کا اپنا رچا ہوا گیم تھا جس سے وہ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔